ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ یہ شعر علامہ اقبال کی مشہور غزل سے ہے جسے بالِ جبرائیل سے لیا گیا۔ یہاں پر اس شعر کے ہم دو حوالے دیکھیں گے یا دو زاویے دیکھیں گے، ایک خودی کے پس منظر میں اور دوسرا عشق حقیقی کے پس منظر میں، اور دونوں راستے مسلسل جدوجہد کا تقاضا کرتے ہیں اور لامحدود ہیں۔ یہ شعر علامہ اقبال کی مشہور غزل سے ہے جسے بالِ جبرائیل سے لیا گیا۔ اقبال کا کہنا ہے کہ قوموں کی ترقی اور سربلندی کا راز خودی میں چھپا ہے، اور جو قومیں اپنا نصب العین پہچان لیتی ہیں وہی زمانے میں ترقی کرتی ہیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یہی افراد ملت کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ خودی کی بنا پر ہی ہمیں زندگی کے نشان مل سکتے ہیں، اور قوموں کی اقبال مندی کے چراغ خودی کی حرارت سے ہی جلتے ہیں۔ بقول اقبال، تیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اقبال اپنے نوجوانوں کو خواب غفلت سے جگا رہے ہیں۔ ان کا جو عہد تھا وہ اسی بات کا تقاضا کرتا تھا۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کائنات کی حدود ستاروں تک محدود نہیں، بلکہ ان سے آگے بھی دنیا موجود ہے۔ ترقی اور علم کی راہیں ابھی بند نہیں ہوئیں۔ انسان کی پرواز بلند تر اور بہت سے مقامات اور مدارج ابھی طے کرنا باقی ہیں۔ اسی طرح عشق حقیقی یعنی اللہ اور اس کے دین کی محبت کا راستہ بھی مسلسل جدوجہد کا تقاضا کرتا ہے۔ ان کے نزدیک راستہ چاہے خودی کا ہو، اپنی ذات کی پہچان کا ہو، علم و ہنر کا ہو یا عشق حقیقی کا، مسلسل جدوجہد کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ راستہ کبھی ختم نہیں ہوتا، ہر موڑ پر ایک نئی آزمائش اور امتحان ہے۔ انسان کو ثابت قدم رہنا پڑتا ہے تاکہ وہ حقیقی کامیابی حاصل کر سکے۔ یہ شعر انسان کو حوصلہ دیتا ہے کہ وہ اپنے سفر کو، اپنی زندگی کو رکنے نہ دے۔ کائنات وسیع ہے، علم کی راہیں لامحدود ہیں، اور عشق کی آزمائش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اصل کامیابی مسلسل جدوجہد اور آگے بڑھنے میں ہے۔ یہی خودی ہے اور یہی سربلندی کی راہ ہے۔ اگلا شعر ہے، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ اقبال ہمیشہ مایوسی کے خلاف اور امید کے حامی رہے۔ ان کے نزدیک سچا مومن کبھی ناکامی یا رکاوٹ سے دل برداشتہ نہیں ہوتا، اور یہی پیغام ہمیں اس شعر میں دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ کائنات میں جدوجہد کے نئے مواقع ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ اگر تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو اقبال نوجوانوں کو جدوجہد اور آگے بڑھنے کا پیغام دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکیں۔ یہ شعر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ رک جانا یا ہمت ہار دینا اقبال کی فکر میں ناقابل قبول ہے۔ تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو مسلمانوں کی 1000 سالہ سلطنت ان سے چھن چکی تھی، اور وہ اپنے ہی ملک میں بے یار و مددگار اور غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ایسے میں اقبال کیا پیغام دیتے ہیں؟ انسان کو ہر وقت نیک کارواں کا حصہ بننا چاہیے، کیونکہ سفر ختم نہیں ہوتا، بلکہ جہاں کوئی سفر لگتا ہے کہ ختم ہو گیا، اقبال کے نزدیک وہاں سے ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اقبال کی فکر میں خودی کا کمال اسی وقت ہے جب انسان زندگی کو خالی نہ سمجھے، بلکہ اسے امکانات اور ترقی کے نئے قافلوں کے طور پر دیکھے اور اپنی خودی کو جلا بخشے۔ شعر انسان کو مایوسی، تنہائی کے اندھیروں سے نکال کر یقین دلاتا ہے کہ زندگی کے سفر میں انسان اکیلا نہیں ہے، بلکہ بے شمار کارواں اور قافلے ہیں جو اپنے مقاصد کی طرف رواں دواں ہیں۔ بقول اقبال، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوتے لالا و گل سے کلام پیدا کر، یعنی فطرت کے راز جان اور اپنے
علم و ہنر کو ایک نیا مقام عطا کر۔ اقبال یہاں یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ کائنات میں مسلسل حرکت اور ارتقاء ہے۔ اگر ایک سفر ختم ہوتا ہے تو دوسرے سفر کی راہیں کھلتی ہیں۔ اس مقام پر کھڑے ہو کر اس کو اختتام نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ایک مقصد حاصل ہوتا ہے تو نئے مقاصد سامنے آ جاتے ہیں، یعنی اس صورت میں بھی اقبال کے نزدیک یہی جدوجہد جاری رہتی ہے جب ہمیں اپنا مقصد حاصل ہو جائے۔ ایک مقصد حاصل ہونے پر نئے مقاصد سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ مسلسل زندگی ایک رواں دواں ہے اور جدوجہد کا نام ہے ان کے نزدیک۔ اس لیے زندگی کو محدود سفر کی راہوں تک نہیں رکھنا چاہیے۔ سفر کی نئی راہیں کھلتی ہیں ہر منزل پر۔ اگر ایک مقصد حاصل ہوتا ہے تو نئے مقاصد سامنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے زندگی کو محدود اور تہی دامن نہ سمجھو، بلکہ یہ سمجھو کہ اس میں امکانات اور وسعتیں بے شمار ہیں۔ بنیادی طور پر یہ شعر انسان کو حوصلہ، امید اور جدوجہد کا پیغام دیتا ہے۔ کائنات زندگی سے لبریز ہے، کائنات زندگی سے لبریز ہے اور ہر وقت نئے کارواں اور نئے مواقع سامنے آتے ہیں۔ اگلا شعر: قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ بقول اقبال: ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں۔ یہ اس شعر میں اقبال انسان، خصوصاً مسلمان نوجوانوں کو پیغام دے رہے ہیں۔ مخاطب کون ہے؟ انسان، کہ صرف مادی دنیا کی رنگینیوں، عیش و عشرت اور وقتی خوشیوں پر قناعت نہ کر۔ یہ ظاہری رنگ و بو کہ دنیا کی رنگینی میں کھو جانا محض عارضی ہے۔ اگر انسان اپنی پرواز کو محدود کر دے تو وہ اپنی اصل طاقت اور منزل کو پا نہیں سکتا۔ تاریخی پس منظر میں دیکھا جائے تو مغربی تقلید کی نفی ہے۔ ان رنگینیوں اور عیش و آرام کے پس منظر میں غلامی کی مسلسل زنجیریں تھیں۔ اقبال کا کہنا ہے کہ یہ دنیا ایک چمن کی مانند ہے، لیکن اس میں ایک چمن پر رک جانا دانش مندی نہیں، بلکہ اس سے آگے بھی بے شمار باغ اور امکانات موجود ہیں۔ یعنی دنیا کی وسعتوں پر تحقیق کرو، دنیا پر اور دنیا کی گہرائی پر تحقیق کرو، علم و ہنر میں آگے بڑھو۔ اسی طرح ایک آشیانے پر مطمئن ہونا ترقی کی راہ کو روک دیتا ہے۔ یہ کائنات بہت وسیع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے کائنات میں لامحدود راستے، مواقع اور مقاصد ہیں۔ مسلمان کو ہمیشہ نئی دنیا، نئے امکانات اور اعلیٰ مقاصد کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ یہاں اقبال نوجوانوں کو پیغام دے رہے ہیں، اپنے وطن، اپنی تہذیب سے محبت کرو اور محنت سے دنیا میں اپنا مقام پیدا کرو۔ علم و فنون اور ایجادات میں دوسروں پر انحصار کرنے کی بجائے خود ان علوم میں عبور حاصل کرو، کیونکہ قوموں کی ترقی اور سربلندی کا راز خود ہی میں چھپا ہے، اور جو قومیں اپنا نصب العین پہچان لیتی ہیں وہی دنیا میں ترقی کرتی ہیں۔ بقول اقبال: دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر۔ اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ اقبال نے یہ پیغام اس دور میں دیا جب مسلمان سیاسی، سماجی اور تہذیبی طور پر زوال کا شکار تھے۔ خلافت عثمانیہ زوال پذیر ہو رہی تھی۔ ہندوستان میں مسلمان اپنی شناخت کھو رہے تھے اور یورپ کی غلامی اور مغربی تہذیب کا دباؤ بڑھ رہا تھا۔ اس پس منظر میں اقبال کا یہ کہنا کہ اگر مسلمان اپنی ایک سلطنت یا مرکز کھو بیٹھے ہیں تو اس پر افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ان کا ایک نشیمن یعنی اقتدار یا مرکز ختم ہوا،
اللہ نے انہیں نئے مواقع عطا کر دیے، لیکن یہ مواقع کس بنا پر تھے، وہ کون سی خصوصیات تھی، اس پر بھی اقبال آگے ہماری نشاندہی کر رہے ہیں، ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اور وہ نئے مقامات پر اپنی عظمت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ کن خصوصیات کی بنیاد پر؟ اس شعر کے ذریعے اقبال مایوس مسلمانوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ تاریخ میں مسلمان بار بار آزمائشوں سے گزرے، لیکن ہر بار نے نشیمن مرکز اور مقام بنائے۔ اس لیے یہ زوال وقتی ہے، اصل چیز عزم اور حوصلہ ہے۔ ذوق و جنون سے، علم و ہنر سے نئی راہیں تلاش کرو، دنیا میں ایسی تاریخ رقم کرو کہ آنے والے وقت میں لوگ تمہارے نقش قدم پر چلیں، اور اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے خود کو جاننا اور اپنی ذات کو فنا کر کے دنیا میں قدم رکھنا ہوگا۔ یعنی خود کو جاننے کے لیے خود کو وقف کر دینا ہوگا۔ اس وقت کو علم و ہنر میں وقف کر کے ہم یہ مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اقبال کا یہ پیغام ہے کہ آنے والا وقت تمہیں یاد رکھے اور تمہاری مثال دے، یہ نئے مقامات اور یہ نئے نشیمن جنون سے حاصل ہوں گے۔ بقول اقبال، خودی کے ساز میں ہے عمر جاوداں کا سراغ، خودی کے سوز سے روشن ہے امتوں کے چراغ۔ اگلا شعر ہے، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اس شعر میں اقبال نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تو شاہین کی مانند ہے۔ شاہین کیا خصوصیات رکھتا ہے جس کی وجہ سے مسلمان نوجوانوں کو اقبال شاہین کی طرح دیکھنا چاہتے تھے؟ شاہین ایک بلند پرواز کرنے والا پرندہ ہے جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرتا ہے اور اپنی بلند ہمتی، خودداری اور غیرت کے لیے جانا جاتا ہے۔ شاہین کبھی کسی دوسرے کا شکار کیا ہوا نہیں کھاتا، اس کی پرواز کی کوئی حد نہیں، وہ ہمیشہ نئی بلندیوں کی طرف بڑھتا ہے، آگے سے آگے۔ اسی طرح انسان کا اصل کام بھی مسلسل ترقی کرنا ہے۔ اقبال کے نزدیک آگے بڑھنا اور نئے میدان فتح کرنا ہے۔ اقبال کے نزدیک مسلمان نوجوان کو بھی اسی بلند حوصلے، جرأت اور عزم کے ساتھ ہمیشہ نئی منزلوں کی تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ اقبال کا یہ پیغام دراصل امید اور خود اعتمادی کا درس ہے کہ انسان کی پرواز اور ترقی کی کوئی انتہا نہیں، ہمیشہ نئی منزلیں اور نئے آسمان اس کے سامنے ہیں۔ اقبال کا زمانہ برصغیر کی غلامی کا دور تھا۔ اب سیاسی پس منظر میں ہم یا اس عہد کے حوالے سے دیکھیں گے۔ مسلمان سیاسی، علمی اور معاشی لحاظ سے زوال پذیر ہو چکے تھے۔ مایوسی اور بے عملی ان پر غالب آ گئی تھی۔ کیوں آ گئی تھی؟ کیونکہ وہ سیاسی طور پر، علمی طور پر اور معاشی لحاظ سے زوال کا شکار ہو چکے تھے اور غلامی کا شکار ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مایوسی اور بے عملی ان پر غالب آ گئی تھی۔ اس پس منظر میں اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے نوجوان نسل کو خواب غفلت سے جگایا اور ان میں خود اعتمادی اور ولولہ پیدا کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اب آپ ان کی سوچ کو زاویہ دے رہے ہیں، نیا انداز دے رہے ہیں۔ اقبال نے شاہین کی علامت استعمال کی کیونکہ شاہین بلند پرواز رکھتا ہے، اونچی چوٹیوں پر بسیرا کرتا ہے اور کبھی ذلت قبول نہیں کرتا۔ یہ پرندہ اقبال کے نزدیک آزاد، خوددار اور بلند حوصلہ ہے۔ اقبال مسلمان نوجوانوں کو شاہین کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس شعر میں اقبال غلام قوم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ مایوس نہ ہوں۔ دنیا کی ترقی کے راستے ابھی بند نہیں ہوئے،
بلکہ آگے اور بھی امکانات، کامیابیاں موجود ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان اپنی اصل پہچان جانے اور شاہین جیسی غیرت اور خودداری اپنائے اور نئی بلندیوں کی طرف پرواز کریں۔ اقبال نے اس شعر کے ذریعے نوجوانوں کو یہ سبق دیا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ کر حوصلے بلند کریں، ان کے سامنے کامیابی کے آسمان کھلے ہیں۔ بقول اقبال، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئے زمانے نئے صبح و شام پیدا کر۔ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ یہ شعر علامہ اقبال کے فلسفہ خودی اور فکر بلند کا آئینہ دار ہے۔ اقبال اس شعر میں انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے مخاطب کون ہیں؟ انسان، کہ اے انسان اپنی زندگی کو صرف دن رات کے معمولات یعنی کھانے پینے، سونے جاگنے اور دنیاوی جھمیلوں تک محدود نہ کر۔ زندگی کی ایک اپنی گردش ہے، ہمارے گرد اپنے ایک معاملات ہوتے ہیں، لیکن اقبال کا کہنا ہے کہ ہمیں صرف ان معاملات تک اپنے آپ کو محدود نہیں کر دینا چاہیے۔ اس کے برعکس اگر تو صرف وقت کی اس گردش اور مادی زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر رہ گیا تو اپنی اصل صلاحیتوں اور مقصد حیات کو بھول جائے گا۔ نظر ہمیں اپنے مقصد حیات پر رکھنی ہوگی۔ تیرے لیے وقت اور جگہ کے دائرے صرف یہی نہیں جو نظر آتے ہیں۔ کائنات بہت وسیع ہے، اس لیے اس میں انگنت نئے جہان اور منزلیں تیری منتظر ہیں۔ انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے ارادے اور محنت کے ذریعے نئے راستے تلاش کرے، نئی دنیا دریافت کرے اور کائنات کی تسخیر کرے۔ اقبال کے نزدیک انسان اپنی خودی کے ذریعے بلند سے بلند تر مقامات حاصل کر سکتا ہے، مگر یہ تبھی ممکن ہے جب وہ وقت اور حالات کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہ الجھے۔ یہ شعر انسان کو پیغام دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ آگے بڑھے، جستجو کرے، کائنات کو سمجھے اور اپنی زندگی کو صرف دن رات کی معمولی مصروفیات اور وقتی مسائل تک محدود نہ کرے۔ اگر انسان انہی چھوٹی باتوں میں الجھ کر رہ جائے گا تو اپنی اصل صلاحیتیں اور منزل کو کھو بیٹھے گا۔ اقبال کے مطابق کائنات بہت وسیع ہے اور انسان کے لیے مزید جہاں اور منزلیں باقی ہیں، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے اور آگے بڑھے، نئے زمان و مکان کو دریافت کرے اور بلند مقاصد کے حصول کی جستجو کرے۔ اقبال کا یہ شعر انسان کو عمل، جستجو اور وسعت نظر کی دعوت دیتا ہے کہ وہ زندگی کے لیے ایک وسیع نقطۂ نظر دے رہے ہیں اور انسان کو عمل اور جستجو کی راہ دکھا رہے ہیں۔ بقول اقبال، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راستاں اور بھی ہیں۔ اقبال نے جب نئی سوچ اور نئے عزم کا بیڑا اٹھایا تو وہ اپنے اس سفر میں تنہا تھے، اور لیکن کیونکہ وہ سچے تھے اور مسلسل جدوجہد کرتے رہے تو پھر یہ تنہائی ایک قافلے کی شکل اختیار کر گئی۔ اسی خیال کو آپ بہت خوبصورت انداز سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، اقبال نے اپنی شاعری میں ہمیشہ فرد کی بیداری، اجتماعی شعور اور قومی یکجہتی پر زور دیا ہے۔ یہ شعر بھی اسی سوچ کا مظہر ہے۔ اقبال کی ابتدائی زندگی میں وہ اپنے خیالات اور خوابوں میں کچھ حد تک تنہا تھے۔ ان کی آواز نہیں تھی، ان کی فکر عام لوگوں کی سمجھ سے بالا تر تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان کی آواز قوم کے ضمیر کو جگانے لگی۔ ان کی آواز کو سننے والے، اقبال کے خوابوں کو سمجھنے والے اور اس
کے مقصد کو اپنانے والے پیدا ہو گئے۔ یہ شعر قوم کی بیداری اور اجتماعی شعور کی علامت ہے۔ اقبال خوش ہیں کہ اب وہ اکیلے نہیں رہے، ان کے ساتھ ایک قافلہ ہے۔ یہ پیغام بھی ملتا ہے، اس شعر میں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ جب کوئی سچا فکر و فلسفہ رکھنے والا شخص صبر سے جد و جہد کرتا ہے تو آخر کار اس کے ساتھی اور ہمنوا پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ شعر اس وقت کے حالات کی عکاسی کرتا ہے جب برصغیر کے مسلمان غلامی، مایوسی اور جمود میں مبتلا تھے۔ شروع میں اقبال کی آواز کو تنہا اور ناپسندیدہ سمجھا گیا، لیکن پھر رفتہ رفتہ وہ آواز تحریک آزادی اور ملت اسلامیہ کے لیے ایک اجتماعی پیغام بن گئی۔ یہ اقبال کی کامیابی کا سفر تھا یا کامیابی کے سفر کا آغاز تھا۔ یہ شعر اقبال کے خواب، قوم کی بیداری اور اتحاد کی کامیابی کا اشارہ دیتا ہے کہ اس اتحاد سے کیا کامیابی حاصل ہوئی، اس کا ایک اشارہ ہے۔ ہر بڑے مقصد کے آغاز میں جدوجہد کرنے والا ایک اور پیغام کہ کسی بھی بڑے مقصد کے آغاز میں جدوجہد کرنے والا شخص خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، ابتدا میں تنہا ہوتا ہے، بشرط ہے کہ وہ سچا ہو، مخلص ہو، لیکن حق کی آواز کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ فرد کی آواز وقت کے ساتھ اجتماعی شعور میں بدل جاتی ہے۔ بقول اقبال، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بچوں، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس کوشش کو مزید آگے بڑھانا ممکن ہو سکے۔